الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور محتشم پیارے بھائیوں، رمضان المبارک کا پیارا مہینہ جاری و ساری ہے، اور روزے کے حوالے سے کچھ چند چیزیں جو میرے ذہن میں آئی کہ لوگوں میں غلط مشہور ہیں۔ بات بات پہ کہہ دینا کہ روزہ مکروہ ہو گیا، بات بات پہ کہہ دینا روزہ ٹوٹ گیا۔ تو چند چیزیں وہ عرض کرتا ہوں کہ جس کو کہہ لیں کہ عوامی غلط فہمیاں، عام لوگوں کی غلط فہمیاں شریعت میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جیسے ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ اگر خود بخود الٹی آئی جتنی مرضی ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب قصداً جان بوجھ کر الٹی کی جائے تو منہ بھر ہو اور روزہ دار ہونا یاد ہو تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ عوام کے ہاں یہی مشہور ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اور روزے کی حالت میں کیا تھوک یا بلغم اگر نگل جائیں، اس کو پیٹ میں لے جائیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ عوام کے ہاں یہی ہے کہ بعض کہتے ہیں مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے بار بار وہ تھوکتے رہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ وہ تھوک یا بلغم جو منہ کے اندر ہی ہو اور اس کو روزہ دار اپنے پیٹ میں لے گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایک صورت ایسی ہے اور ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ تھوک کوئی منہ سے باہر نکال دے، جیسے ہتھیلی کے اوپر آ جائے اور دوبارہ اس کو منہ میں لے جانا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور روزے کی حالت میں تیل لگانا، خوشبو لگانا، منہ زیر ناف صاف کرنا، سرما لگانا، کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ روزے میں کوئی فرق آتا ہے؟ تو ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، روزے کی حالت میں تیل لگانا، سر کے اوپر ہو یا داڑھی کے اوپر ہو، خوشبو لگانا، منہ زیر ناف صاف کرنا، سرما لگانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں روزے کی حالت میں بھی کریں تو روزے میں کوئی مذائقہ نہیں، روزے میں کوئی مسئلہ نہیں آتا، روزہ بالکل درست ہے۔ ہاں کاجل کا حکم جو ہے وہ سرمے جیسا نہیں ہے، اس سے علماء نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، تو روزے کی حالت میں کاجل جو ہے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ کہ کیا جب تک اذان ہوتی رہتی ہے سحری کا ٹائم باقی ہوتا ہے؟ عوام کے ہاں یہی مشہور ہے کہ سحری کا ٹائم اگرچہ ختم ہو جائے، جب تک اذان ہوتی رہتی ہے وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں، سحری کا ٹائم ابھی باقی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو اب صبح صادق، صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا تو روزے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی جو شخص کھاتا رہتا ہے، حالانکہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اس نے اپنا روزہ خود برباد کر دیا۔ آگے تو نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، جو اذان ہے وہ نماز کے لیے نہ کہ سحری کا وقت ختم کرنے کے لیے۔ تو بہرحال سحری کا ٹائم اگر اذان سے پہلے بھی ختم ہو گیا تو اب جو کھائے گا اس کے بعد وہ اس نے اپنا روزہ برباد کیا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سحری کا ٹائم جو ہے وہ سحری کے وقت کے اختتام تک ہے، آگے صبح صادق، صبح کی نماز کا ٹائم شروع ہو گیا، وہ سحری کا وقت نہیں ہے۔ اور یہ بھی عوام میں مسئلہ مشہور ہے کہ جو بندہ سحری نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ بالکل غلط ہے۔ سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، ایک استحبابی حکم ہے، اور سحری کرنا یہ سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص سحری نہ کر سکا یا اس کو جاگ نہیں آئی تو نصف النہار سے پہلے اس نے کوئی ایسا کام منافی روزے کوئی کام بھی نہیں کیا، کھانا کھایا پیا بھی نہیں ہے، تو وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سحری نہیں کی تو پھر روزہ بھی نہیں ہوگا۔ اور حالت روزہ میں مسواک کرنا کیسا؟ کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا روزے میں کوئی کراہت پیدا ہوتی ہے؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے۔
روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ کراہت پیدا ہوتی ہے، بالکل روزے کی حالت میں مسواک کرنا جائز ہے۔ اور روزے کی حالت میں کیا غسل فرض ہو جائے تو کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ کیسا ہے؟ تو عوام میں یہی مشہور ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی لگانا، ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، دیکھیں کلی کرنا فرض ہے اور ناک میں پانی نرم حصے تک پہنچانا یہ ضروری ہے، اور سارے جسم کے اوپر پانی بہانا۔ اب یہ جو ہے نا غرغرہ کرنا، یہ ایک جدا گانا سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ تو جو منع کیا گیا نا وہ یہ ہے غرغرہ نہ کیا جائے روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا اور غسل کرنا ہے، کیونکہ اس میں کبھی اندیشہ ہوتا ہے کہ حلق میں پانی چلا جائے گا، تو حلق میں پھر پانی چلا جائے گا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال ایسی صورت حال میں کلی بھی کرے اچھی طرح سے، غسل بھی کر سکتا ہے، اور ناک میں نرم حصے تک پانی بھی پہنچا سکتا ہے۔ اس انداز میں پانی ناک میں بھی نہ ڈالے کہ پیچھے کھینچے تو حلق تک پہنچ جائے، اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اب روزے کی حالت میں چوٹ لگ جائے یا خون کسی جسم کے حصے سے نکل جائے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے روزے کی حالت میں کچھ لوگ بلڈ دیتے ہیں تو جسم سے بلڈ نکالا جاتا ہے، تو کیا اس سے روزے میں کوئی فرق آتا ہے؟ تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، چوٹ لگنے سے یا خون نکلنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کوئی ایسا زخم ہو جس کی وجہ سے وہ زخم معدے تک پہنچ جائے اور معدے کے اندر کوئی چیز پہنچ جائے یا دماغ تک کوئی پہنچ جائے تو اس کی الگ تفصیل ہے۔ اور روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، ٹیکہ لگوانا، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ نس میں ہو یا گوشت میں ہو، دونوں صورتوں میں روزے کی حالت میں ٹیکہ لگوا سکتے ہیں، انجیکشن لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر شدید حاجت ہو، ضرورت ہو تو ڈرپ بھی روزہ دار لگوا سکتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عطر یا خوشبو سونگھنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، مایع صورت میں جیسے خوشبو ہوتی ہے، لیکوڈ ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں جیسے اگربتی ہے یا ایسی خوشبو دھونی وغیرہ لگائی ہوئی ہے اور کھینچتا ہے روزہ دار، اور سانس کے ذریعے سے، کھینچنے کے ذریعے سے اگر حلق میں اس کا ذائقہ چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ عطر لگانے یا خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ جس دن سفر کرنا ہو تو اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں سفر کرنا ہے صبح صادق کے بعد، سحری کے وقت کے بعد، دن کے وقت، اور جس وقت وہ سحری کا وقت ہے، روزے کا رکھنے کا ٹائم ہے، اس وقت وہ مسافر نہیں ہے، تو اس صورت حال میں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں شرعی سفر پر وہ ہے اور آگے والا دن جو ہے وہ شرعی سفر میں ہی ہے، تو تب آگے والا روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن ایسا جو عوام میں مشہور ہے کہ جس دن سفر کرنا ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی مسئلہ مشہور ہے کہ جو بھی شخص روزہ نہ رکھے یا روزہ چھوٹ جائے وہ فدیہ دے دے، یہ عوام میں مشہور ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر وہ شخص جس سے روزہ چھوٹ جائے وہ فدیہ دے دے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ یہ تو ایک خاص افراد کے لیے جو اتنے بیمار ہو جائیں، جو ہڈیوں میں مغز نہ رہا، علماء نے جیسے شیخ فانی کی تعریف بیان فرمائی کہ اب آگے صحیح ہونے کی ان کو امید بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا۔ اس کے بارے میں بھی حکم یہ ہے کہ اگر وہ بعد میں صحیح ہو جاتا ہے، اللہ صحت عطا فرماتا ہے، تو پھر وہ بھی روزہ رکھے گا۔ ہر شخص کے بارے میں روزہ چھوڑنے کے بدلے میں فدیہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں استعمال کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مطلقاً ٹوتھ پیسٹ اس کو استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اس کے ذرات اگر حلق سے نیچے اتر جاتے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور علماء نے ذرات کے علاوہ بھی ٹوتھ پیسٹ کو روزے کی حالت میں کرنے کے حوالے سے مکروہ لکھا ہے کہ اس سے بچنا ہی چاہیے۔ اب روزے کی حالت میں بعض اوقات نہانا یا گیلا کر کے کپڑا اپنے جسم کے اوپر، چہرے کے اوپر لگانا، عوام کے ہاں اس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ لوگوں کے ہاں ایک یہ غلط فہمی ہے
جو کہ درست نہیں ہے۔ حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اپنے کپڑوں کو گیلا کیا، اپنے جسم کے اوپر لگایا، پانی لگایا۔ تو بہرحال ہاں ایسی صورت میں مکروہ ہے کہ پریشانی ظاہر کرنے کے لیے کہ عبادت کر رہا ہے، روزہ عبادت ہے، پھر کپڑا گیلا کر کے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے یوں کپڑا لپیٹنا، یہ مکروہ ہے، علماء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اگر تو اسے یاد ہے کہ روزہ دار ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، اگر یاد نہیں ہے تو پھر اس صورت حال میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک اور مسئلہ عوام کے ہاں جو بہت بڑا مشہور ہے کہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت، اس کے اوپر روزے فرض ہی نہیں، یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ حاملہ عورت پر، دودھ پلانے والی عورت پر بھی روزے فرض ہیں۔ یہ جو اجازت دی گئی وہ اس صورت میں ہے کہ جب حاملہ کو یا دودھ پلانے والی دودھ پلانے والی جو عورت ہے ایک بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کو جب جسمانی طور پر نقصان کا اندیشہ ہو، حاملہ ہے یا دودھ پلانے والی، تو تب کہا گیا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اور دنوں میں اس کی قضا کرنی ہوگی، اس کے بدلے میں روزہ رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر روزہ فرض ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ عوام کے ہاں غلط ہے، روزہ ان کو رکھنا پڑے گا اور دنوں میں رکھنا ہوگا۔ اجازت جو دی گئی وہ اس لیے دی گئی کہ ان کو جسمانی طور پر اگر اندیشہ ہو کہ نقصان پہنچے گا، حاملہ ہے تو بچے کا نقصان ہو جائے گا، اس کا اپنا کوئی نقصان ہو جائے گا، دودھ پلانے والی ہے تو بچے کو اس صورت میں وہ دودھ صحیح پلا نہیں سکتی یا پلاتی ہے تو اپنے جسم کا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس کو کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے تو تب اس کے اوپر اسی طرح لازم ہے وہ روزے رکھے اور اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عام جو غلطیاں ہیں، عوامی غلطیاں، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے روزے رکھ کر ان کی روحانیت بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔